اچھا، پھر ہمارے یہاں ایک دوسرا تصور کہ بڑے کا نکاح نہیں ہوا تو چھوٹے کا بھی نہیں ہوگا، بڑی بہن کا نہیں ہوا تو چھوٹی بہن کا بھی نہیں ہوگا، بڑے بھائی کا نہیں ہوا تو چھوٹے بھائی کا بھی نہیں ہوا۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا وہ دے دیں، چھوٹے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے وہ کر دیں، بڑے کا ہو رہا ہے وہ کر دیں، اس سے چھوٹے کا ہو رہا ہے وہ کر دیں۔ شریعت میں معیار یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، شریعت میں معیار یہ ہے کہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جو نکاح کر سکتا ہے، جس کی بات پہلے بن جاتی ہے، اس کا نکاح کروا دیں۔ اب اس چکر میں کہ پہلے بڑی بیٹی کا نکاح ہوگا پھر دوسری بیٹی کا نکاح کروں گا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوسری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اس دوسری بیٹی کا صرف یہ قصور ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ پیدا ہوئی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو خود دوسرے نمبر پہ پیدا کیا ہے کہ اس کا رشتہ آ رہا ہے، آپ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اس کی بڑی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو اس کو جو آپ سزا دے رہے ہیں اپنی دوسری بیٹی کو یا تیسرے نمبر کی بیٹی کو، یہ سزا آپ اس کو کس چیز کی دے رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح فوراً کروا دو، اگر نکاح نہیں کروایا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی، والدین اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اب ہمارے ہاں اس طرح کے کتنے واقعات، بہت ساری ایسی چیزیں جو ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی ہمارے معاشرے کی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو بڑے دکھ ہیں، بڑے غم ہیں عورتوں کے دلوں میں، عورتوں کے سینوں میں۔ ہمارے ہاں عورتوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب رویہ رکھا جاتا ہے۔ اب بیٹیوں کی شادی میں آپ تاخیر یا بیٹے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا دوسری بیٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ تصورات اسلام کے نہیں ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کر سکتا ہے نکاح کروا دو، اس چیز کو نہیں دیکھو۔ تو جب ہمارے ہاں یہ غلط تصورات، یہ بنیاد ہے ہمارے ہاں نکاح میں تاخیر کی، جب یہ غلط تصورات ختم ہوں گے ہمارے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ میری والدین سے، سرپرستوں سے یہ گزارش ہے، ان چیزوں میں تاخیر نہ کریں۔ تاخیر ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ پیسے کا چکر ہوتا ہے سارا، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایسا بھی ہے کسی کو دیندار رشتہ نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، لیکن عموماً تاخیر ہمارے ہاں ان مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو نکاح کو عام کریں گے تو زنا کم ہوگا، نکاح پہ پابندیاں لگائیں گے زنا عام ہوگا۔ جتنا نکاح کو مشکل کریں گے اتنا زنا آسان ہوگا۔ زنا آسان اس لیے کہ اس میں نہ کوئی پابندی ہے، نہ اس میں آپ کا کوئی مستقل آپ نے اخراجات اٹھانے ہیں، نہ اپنے مہر کا خرچہ اٹھانا ہے، نہ اس کو گھر دینا ہے، نہ بچوں کی پرورش کرنی ہے، نہ تربیت کرنی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بس اپنی مرضی کے مطابق آدمی جائے گناہ کرے معاذ اللہ اور سب ختم۔ اگر نکاح پہ پابندیاں لگائیں گے، وہ پابندیاں لگانے کا یہی مطلب ہے کہ بچیاں بالغ ہو گئیں، بیٹے بالغ ہو گئے، ہم نکاح نہیں کروا رہے۔ جب ان چیزوں پہ پابندیاں لگیں گی تو انسان کا جتنا بھی نیک ہو جائے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ نے معلوم کیا، کچھ صحابہ کہ حضور کا معمول کیا ہے، حضور کے گھر تشریف لے گئے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا حضور کا معمول کیا ہے؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ کبھی حضور کا روزہ ہوتا ہے، کبھی روزہ نہیں ہوتا، رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ حصہ سو جاتے ہیں، یعنی ساری چیزیں جو آپ کا معتدل مزاج تھا۔ تو 3 صحابہ تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور تو بہت بڑے مقام پر ہیں، تو یہ تو کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، کبھی رات کو نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے حصے میں سو جاتے ہیں، ہم تو حضور کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ہم ایسا کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اس لیے کہ حضور تو اس لیے کم روزے رکھتے ہیں کہ حضور کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو حضور کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، حضور نے فرمایا کیا تمہارے دلوں میں مجھ سے زیادہ اللہ کا خوف ہے؟ کیا تمہارے دلوں میں زیادہ تقوی ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہم نے تو اس لیے کیا ہے کہ آپ بہت بڑے مرتبے پر ہیں، ہمارا مرتبہ بہت چھوٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی مرتبہ مل جائے۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی رکھتا۔
رات کو عبادت بھی کرتا ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا النکاح من سنتی کہ یہ میری سنت ہے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے تعلق نہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. دیکھیں حضور کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ با اخلاق خاتون ہیں، با کردار خاتون ہیں. انہوں نے پیغام میں نکاح بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا.